آپ کو آفات سے بچاتے ہیں، اس لیے ایز اے حفاظت کی شیلڈ خوشبو بہت ضروری ہے۔ اب آ جائیں کہ جہاں خوشبو ہوگی وہاں شیطان نہیں آئے گا، تو آپ محفوظ رہیں گے، آپ کے رزق میں برکت ہوگی، آپ کے معاملات میں برکت ہوگی۔ اب اگر جسم کی بات کی جائے تو اسی لیے آپ کو انڈر آرمز ٹوائس اے ویک، میں سمجھتا ہوں جو 14 ڈیز کا کہتے ہیں، نہیں ٹوائس اے ویک ریموو رکھیں، اور انڈر آرمز میں بہترین خوشبو ہیں، کیونکہ یہاں ایک گونگے جن ہوتے ہیں جو اس اسمیل پہ آتے ہیں، وہ ہڈیوں پہ بھی خیر آتے ہیں وہ، لیکن آپ کے بولنے سے نہیں جاتے، پڑھائی سے نہیں جاتے پھر، کیونکہ وہ آپ کی سن نہیں سکتے۔ السلام علیکم، میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں وظائف سے معجزات، میرا نیا یوٹیوب ناظرین چینل ہے۔ اس پر آپ کو وظائف سے ریلیٹڈ جو بھی معاملات ہوں گے آپ کو بتائے جائیں گے۔ جن لوگوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں۔ اور ناظرین، آج کا ٹاپک ہم کریں گے اسامہ علی خان صاحب سے۔ آپ سب جانتے ہی ہیں فلک شیخ آفیشیل پہ یہ بڑے زبردست اسٹرالوجی کے اوپر ہمیں پروگرامز دیتے ہیں، اور اسٹرالوجر تو ہیں، اسلامک اسکالر بھی ہیں، بزنس کنسلٹنٹ بھی ہیں۔ اسکرین پہ ان کا نمبر آ رہا ہے، جو لوگ اپنے جائز معاملات کے لیے رابطہ کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں۔ آج کا ٹاپک بہت ہی یونیک ہے، خوشبو کا ہماری زندگی پر کیا اثر ہوتا ہے، ہمارے رزق پر کیا اثر پڑتا ہے، ہمارے جو دیگر معاملات ہیں اس پر کیا اثر انداز خوشبو کرتی ہے، اور اس کا وظیفہ کیا ہے، یہ ساری باتیں جانیں گے اسامہ علی صاحب سے۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام، کیسے ہیں اسامہ صاحب؟ شکر لگا، آپ سنائیں؟ شکر الحمدللہ۔ اسامہ صاحب، یہ جو خوشبو کا ذکر اسلام میں بھی ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے اچھی سی خوشبو لگا کے ہم نے جب نماز پڑھنے جانی ہے، جمعے کی نماز پڑھنے جانی ہے، اس سے رزق کا تعلق کیا ہے ہماری زندگی میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ سب سے پہلے تو بحیثیت مسلمان آپ لوگوں کو، آپ کے ویورز کو، ناظرین کو یہ بتا دوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیاوی اگر کوئی پسندیدہ ترین چیز تھی تو وہ خوشبو تھی۔ خوشبو تھی۔ ٹھیک۔ دوسرا، آپ کے گھر میں یا حیرت ناک جھٹکا ہوگا آپ کے لیے یہ شاید کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے بجٹ میں کھانے کے بجٹ سے زیادہ خوشبو کا بجٹ تھا۔ اچھا جی، یہ آج تک کہیں آپ نے نہ سنا، نہ آپ کے کانوں سے ٹکرایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 3 کام ان کی زندگی میں جیسے کہتے ہیں نا کہ یہ متواتر تھے، خوشبو کا استعمال۔ ایک ان کی زندگی میں اس طرح سے تھا کہ جب آپ کہیں سے گزرتے تو 3 دن تک وہاں سے خوشبو آتی تھی، کسی ویرانے سے بھی اگر گزر جاتے۔ دوسرا کہ جب آپ کہیں سے گزرتے تھے تو پتھر اور درخت آپ کو سجدہ کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ تیسرا آپ کا یہ تھا کہ اگر کوئی ان کو تحفے میں کبھی خوشبو آفر کرتا تو کبھی انکار نہیں کرتے تھے، بلکہ اگر خوشبو نہ بھی استعمال کرنی ہوتی تو ایک انگلی ڈبو کے اس میں اس کو، جیسے کہتے ہیں نا کہ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا لوگ کہتے ہوتے ہیں کھانا کھا رہے ہو تو یار چلو کھانا نہیں کھانا، بس چلو ایک نوالا چکھ لے، نوالا چکھ لے۔ تو خوشبو کے متعلق آپ کا یہ رویہ تھا۔ سبحان اللہ۔ تو اس سے یہ اندازہ لگا لیں کہ خوشبو کی کیا اہمیت ہے ہماری زندگی۔ کائنات جس شخص کے لیے خلق ہوئی، کائنات کی نبیوں کا امام، کائنات وجہ خلقت کائنات، کائنات کی ایکسیلنس پہ جو اللہ تعالیٰ کے جیسے کہتے ہیں کہ خلقت، اور جس نے خدا کا تعارف پھر کروایا، جو اس کا حق تھا وہ ادا کیا، فرشتوں کو جواب دیا کہ انسان کیوں خلق ہوا، تو وہ ہستی کا جو فیوریٹ ترین دنیا کی اگر کوئی پروڈکٹ کہہ لیں یا وہ تو خوشبو تھی۔ سبحان اللہ۔ اور گھر کا بجٹ کھانے سے زیادہ خوشبو کا تھا۔ یہ آپ لوگوں کے لیے لائف اویکننگ وہ دے رہا ہوں آج۔ آپ وظائف کی باتیں کرتے رہتے ہیں اور وظیفے یہ بنیاد ہے، اس کو سیدھا کریں پھر اوپر امارت وظائف کی اور ان کی چلائیں، بنیاد پہلے۔ اسی لیے میں نے آپ کو کہا تھا کہ اب ہم پہلے، آپ نے یہ سیریز شروع کی ہے تو ان کو سٹیپ بائی سٹیپ اب میں آگے لے کے چلوں گا ہر ایپیسوڈ میں۔ جی جی۔ تو اب یہ تو ہو گیا تعارف خوشبو کا۔ اب آ جائیں میڈیکلی اس کے جو امپیکٹس ہیں۔ آپ کو پتہ ہے اروما تھراپی اس ٹائم دنیا میں ایگزسٹ کر رہی ہے۔ ایسے ہی اگر آپ اسٹرالوجی سے بات کریں گے تو ہر پلانٹ کے جو پرسن ہے، جو اس کا حامل شخص ہے، اس جس کا رولنگ پلانٹ مخصوص ہے، تو اس کی خوشبوئیں بھی مخصوص ہیں جو اس کو پسند ہیں۔ اچھا، اسی طریقے سے اروما تھراپی بڑی اس ٹائم دنیا میں مقبول ہو رہی ہے، جس میں خوشبوؤں سے علاج ہو رہا ہے کہ وہ ایسے سینسی سٹکس آپ کو ملتی ہیں، آپ ان کو لگاتے ہیں۔ وہ اب آ جائیں کہ اس وقت جو
رزق کی آپ نے بات کی، جب آپ کی فزیکل فٹنس ہی اس میں چھپ گئی خوشبو میں، تو میں آپ کو بتاؤں کہ حالات ہمیشہ آپ کے تب خراب ہوتے ہیں جب آپ جسمانی طور پہ خراب ہوتے ہیں. جب آپ کے حالات اچھے ہوتے ہیں آپ جسمانی طور پہ اچھے ہوتے ہیں، وائس ورسا ہوتا ہے. تو جب کوئی صفائی کو آدھا ایمان کہا گیا، آدھا ایمان مطلب باقی سارا کچھ نہیں، صرف صفائی آدھا ایمان، اور اب اس کے اوپر لگا لیں خوشبو. آدھے مسلمان آپ آدھا ایمان کے حامل ہو گئے خوشبو لگانے سے. تو خوشبو لگائیں صفائی کی، کوئی بھی خوشبو ہو جی، میکسیمم پھولوں کی خوشبو. اب آ جائیں کہ آپ کی جنگ میں اترے تھے شیطانی اور روحانی. شیطان خوشبو سے بھاگتا ہے، روحانی مخلوقات، فرشتے، اللہ کے نیک جنات، وہ ان کی غذا ہے ٹھیک ہے خوشبو. تو وہ آپ کے ارد گرد حصار کرتے ہیں، آپ کو آفات سے بچاتے ہیں. اس لیے ایز اے حفاظت کی شیلڈ خوشبو بہت ضروری. اب آ جائیں کہ جہاں خوشبو ہوگی وہاں شیطان نہیں آئے گا، تو آپ محفوظ رہیں گے، آپ کے رزق میں برکت ہوگی، آپ کے معاملات میں برکت ہوگی. اب اگر جسم کی بات کی جائے تو اسی لیے آپ کو انڈر آرمز ٹوائس اے ویک، میں سمجھتا ہوں یہ 14 ڈیز کا کہتے ہیں، نہیں، ٹوائس اے ویک ریموو رکھیں. اور انڈر آرمز میں بہترین خوشبو ہیں، کیونکہ یہاں ایک گونگے جن ہوتے ہیں جو اس اسمیل پہ آتے ہیں، وہ ہڈیوں پہ بھی خیر آتے ہیں وہ، لیکن آپ کے بولنے سے نہیں جاتے، پڑھائی سے نہیں جاتے پھر، کیونکہ وہ آپ کی سن نہیں سکتے، اور وہ آپ کی اس باڈی کی ہیٹ کی جو انڈر آرمز کی اسمیل ہوتی ہے اس پہ آتے ہیں. اچھا جی، اور اس کے لیے آپ کو انڈر آرمز کے جو بیسٹ سمیلز ہیں وہ استعمال کرنی چاہیے. خصوصاً میں تو سمجھتا ہوں مسام میں بند کر دیں. اگر آپ گلاب کے عرق میں پھٹکری 4 چمچ پاؤڈر بنا کے حلول کر کے اس کا جیسے محلول بنا لیں اور اس کو اسپرے باٹل بنا کے اپنا باڈی اسپرے رکھیں تاکہ مسام ہی بند ہو، سٹنک آئے ہی نہ. پھر خوشبو جو لگانے کا بہترین وہ ہے کہ وہ یہ جگہیں جو ہے آپ کی یہ کلائیاں یہاں سے خون میں ابزارب ہوتا ہے. اچھا ان کو لگا کے آپ بہتر ہے کہ لیکوڈ بیس کو کریں. ٹھیک ہے. پھر یہ گردن کی یہ جگہیں جو ہیں یہ خوشبو کے لیے، تاکہ ادھر سے بھی اس میں شامل ہوتا ہے خون میں. خون میں شیطان دوڑتا تھا، روایت یاد ہے. تو پھر اب خوشبو کا جب استعمال ہوگا تو شیطان نہیں آئے گا. اب سمجھے کہ برکتوں کی بنیاد رکھ دی جس جسم نے خوشبوؤں سے اپنے آپ کو معطر کر لیا. اب ایک تو شیاطین سے محفوظ، روحانی مخلوق کی مدد حاصل ہو گئی. اب جب بھی یہ کوئی عمل کرے گا یا کچھ بھی کرے گا وہ قبولیت کے زیادہ نزدیک ہوگا، کیونکہ اب شیاطین اس میں رکاوٹ پیدا نہیں کر پائے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ کسی غریب آدمی کو اب اگر آپ نے صدقہ دینا ہے یا مالی مدد کرنی ہے تو اس کی جگہ خوشبو دے دیں. اس کے لیے سب سے بہترین تحفہ خوشبو ہوگی، بہترین صدقہ خوشبو ہوگی. اس کو اس حالات سے نکالنے میں روٹی سے بھی زیادہ ضروری، کیونکہ آپ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہمیں کہ انہوں نے جب اپنے گھر کے کھانے کا بجٹ، خوشبو کا بجٹ اوپر ہو گیا تو یہیں سے ہمیں یہ حل ملا کہ غریب آدمی کے گھر میں روٹی ہونا ہو، خوشبو ہونی چاہیے، کبھی غریب نہیں رہے گا. کیا بات ہے، بہت اچھی تو بات. یہاں سے آپ کے اعمال کا وہ سمجھتا ہوں کہ میں ابتدا ہوگی آپ کی. یہ جو آپ رزق کے معاملات میں پوچھ رہے تو اس میں بھی فائدہ ہوگا، ظاہری بات ہے روحانی مدد آئے گی. پھر ایک اور چکر ہے، شیطانی مخلوق بھی آپ کے ساتھ رہتی ہے، کھاتی پیتی ہے، روحانی مخلوق بھی آتی ہے، کھاتی پیتی ہے. اب جب آپ خوشبوئیں استعمال نہیں کرتے وہ دوسرے آنے لگتے ہیں، بسم اللہ نہیں پڑھتے وہ کھانے لگتے ہیں، آپ موٹے ہو رہے ہوتے ہیں، پل بو رہے ہوتے ہیں. اسی طریقے سے آپ کو بچپن میں یاد نہیں بیٹا بسم اللہ نہیں پڑھو گے تو شیطان ساتھ کھاتا ہے، عام سی بات، وہ یہی بات تھی. اسی طریقے سے جب آپ وہ خوشبوؤں کا ہیڈ کوارٹر بن جاتے ہیں تو اب آ جاتی ہیں روحانی مخلوق. وہ دعائیں کرتی ہیں، رہتے ہیں آپ کے ساتھ، خوش ہوتے ہیں، پھر وہ آپ کے مال میں برکت ڈالتے ہیں. ٹھیک ہے، زبردست، بہت زبردست سوما علی صاحب نے بتایا. تو سوما صاحب مجھے یہ بتائیں، جب کہتے ہیں چھوٹا بچہ ہے وہ پلوٹھی کہتے ہیں کئی کہ جی وہ ابھی 18 سال سے کم ہے، تو اس کو زیادہ تر ماں باپ منع ہی کر رہے ہوتے ہیں کہ خوشبو تم نے لگانی، جن چمٹ جائے گا. یہ کیا کنسپٹ ہے، یہ ذرا کلیئر کریں. اب نیک جن چمٹ جائے گا، پورا جملہ یہ ہے کہ شیطان جن چمٹ کہیں سے گزرو گے تو چڑیل چمٹ جائے گی، تو وہ 18 سال سے اگر کم ہو. دیکھیں وہ ہوتا یہ ہے کہ کیونکہ جو دوسری نیک اچھی مخلوق ہوتی ہے نا وہ چمٹتی ہے. اچھا، روحانی. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ بھائی اب شیطانی چاہیے یا روحانی، چوائس از یورز. وہ کہتے نہیں سایہ ہو جائے گا تم پرفیوم نہ لگاؤ، شادی نہیں ہوئی، کہ یہ بھی کہتے ہیں ابھی شادی نہیں ہوئی تو تم نے پرفیوم کیوں لگایا. یہ سب شیطانی جال ہے نا. یہ کیا ہے؟ آپ کو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لینا ہے. آپ نے اب دیکھیں، آپ کے آقا، آپ کے مالک، آپ کے حاکم، آپ کے معلم، ٹھیک، آپ نے اپنے نبی سے لینا ہے یا اس عورت سے، یا جو اس کلچر
نے دیا ہے یا شیطان کی چال ہے. یہ آپ چلیں میں یہ بھی بتا دوں, یہ جو آپ کو بلڈ پریشر ہے, کوئی بلڈ پریشر, جن بھاگتے ہیں نمک کا, اس لیے وہ رکواتے ہیں. نمک ان کی موت ہے. اس کے بعد خوشبوئیں نہیں لگنے دیتے, ان کی موت ہے. شہد نہیں کھانے دیتے, ان کی موت ہے. اب یہ جو 3 چیزیں جس میں نہ ہو, آپ سمجھ جائیں کہ یہ بندہ جو ہے ہانٹیڈ ہے, کیونکہ اس 3 چیزوں کو وہ نہیں کرنے دیں گے. اور اسی لیے اس نے معاشرے میں بھی اس طرح کا ماحول بنایا ہوا, اس طرح کی جی یہ جون خوشبوئیں لگا کے خواتین اٹریکشن نہ کریں, اٹریکٹ نہ کریں, لگا کے نہ نکلیں. لیکن یہ نہیں کہ خواتین نے لگانی نہیں ہے کہ ان کو جن چمڑے رہے شیطانی. روحانی ہی ایگزسٹنس کے لیے خوشبو مرد اور عورت دونوں کے لیے امپورٹنٹ ہے. بس عورت کو باہر نکل کے اٹریکشن کا باعث نہ بن پائے کہ پیچھے بندے لگا کے آ جائے یا کچھ اس طرح سے, تو انسپائر نہ کرے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے تو بس اس لیے ممنوع ہے. ورنہ خوشبو کا نہ کسی ایج سے, بلکہ بچوں کو جو زیادہ بیمار لوگ ہیں, کینسر کے پیشنٹ ہیں, جو آپ کے بچے ایسے کوئی ڈسیبل ہیں, خوشبو میں نہلا دیں ان کو ہر وقت, دیکھیں تو صحیح ریکوریاں ہوتی, صحت مندی کی طرف سفر شروع ہو جائے گا. اچھا بھی فیل ہوتا ہے, پازیٹیو نا. آپ میں کہہ رہا ہوں بیماروں پہ ٹرائی کر کے پھر 14 دن بعد نمبر چل رہا, مجھے بتائیں کہ کیا امپیکٹ آتا ہے. کمنٹس میں آپ لوگ خوشبو استعمال کریں اور ہمیں کمنٹس میں بتائیں جی ہم نے کیا ہے اور ہمیں کیا فرق, اور کتنے عرصے تک اس میں فرق پڑے گا. جی 14 دن کے اندر اندر پتہ 14 چل دن کے جائے اندر گا. آپ بیماری ٹھیک ہو جائے گی. اچھا خوشبو کوئی بھی باڈی سپرے ہو, دیکھیں نہیں ایسے نہیں, ایسے نہیں. خوشبوؤں کی جو پھولوں سے جن کی روٹ پھول ہیں, فریشنس ہے وہ, ورنہ تو آپ کو پتا ہے لیدر کی بھی سمیلز ہیں. آپ کے آج تو جتنا جدید دور آ گیا, ہر پرفیوم یا کوئی بھی عطر اس کی بیس کے نوٹس بتائے ہوتے ہیں کہ جی اس میں اتنا سپائس ہے, اتنا لیدر ہے, اتنا سندل ہے, اتنے ہربز ہیں, اتنے یہ ہیں, یہ جب تب بنی ہے. تو بیسٹ ہے کہ ہربل ہو, مطلب اس میں فلاورز آ جائیں, ہربز آ جائیں, اس طرح سے ہو تو وہ زیادہ ریکمینڈیڈ ہے. بہت ہی زبردست ٹاپک کیا, بہت شکریہ اسامہ صاحب آپ کا ٹائم دینے کا. اور اسی طرح کے ناظرین ہم سیریز چلائیں گے اسامہ علی صاحب کے ساتھ, اور بہت زبردست ان کا ماشاءاللہ نالج ہے, وظائف کے حوالے سے بھی ہے, اور یہ جو چینل ہے ناظرین اسپیشلی طور پہ علم کے حوالے سے ہے, کیونکہ اسامہ صاحب جو ہیں وہ اسلامک اسکالر ہیں, تو اسلام کے حوالے سے بھی ہم اس چینل پر بہت سی ویڈیوز کرنے والے ہیں. اور آپ سبسکرائب اس کو کرتے رہیں, انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اچھی سے اچھی اور نیک سے نیک جسے کہتے ہیں نالج اس چینل پر آپ کو ملے گی. تو اسی کے ساتھ اپنے میزبان فلک شیخ اسامہ علی صاحب کو اجازت ملتے ہیں. آپ سے اگلی ویڈیو میں ایک نئی وظائف کے ساتھ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.